بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 8 کی سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کے یونٹ نمبر 3 کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اسپریڈ شیٹس ان ایکسل۔ انٹروڈکشن۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں جو یوزر کو کسی خاص کام میں مدد دیتے ہیں، جیسے اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز ہو گئے، آفس سویٹس یعنی آفس بنڈلز، گرافک سافٹ ویئرز ہو گئے جس میں ہم مختلف قسم کی ری ٹچنگ یا ڈرائنگز بناتے ہیں، اسی طرح میڈیا پلیئرز، یہ سارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں۔ بہت سے اپلیکیشن سافٹ ویئرز جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ڈیٹا کو روز اینڈ کالمز میں اس کے تھرو لکھ سکتے ہیں۔ بزنس اور فائنینشیل اپلیکیشنز ہو گئیں، یہ ساری اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں آتی ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل بھی انہی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں سے ایک سافٹ ویئر ہے۔ انٹروڈکشن ٹو اسپریڈ شیٹ۔ اسپریڈ شیٹ کیا ہے؟ اسپریڈ شیٹ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ڈیٹا کو ہم روز اینڈ کالمز میں اسٹور کرتے ہیں۔ یہ اسپریڈ شیٹ کا جو کنسیپٹ ہے یہ 1970s کے آخر میں اور 1980s کے اوائل میں یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا۔ بہت سے اپلیکیشن سافٹ ویئرز بننا شروع ہو گئے جن کو اسپریڈ شیٹ اپلیکیشنز کہا جاتا تھا۔ ان سافٹ ویئرز کے تھرو آپ انفارمیشنز کو جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے ایک اسٹرکچر وے میں آپ اس کو لکھ سکتے تھے، اسٹور کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ پلین ٹیکسٹ کا استعمال کریں۔ ویزی کیلک سب سے پہلا الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر تھا، پھر اس کے بعد لوٹس 1 2 3 اور ایم ایس ایکسل آ گئے، یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں۔ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کیا کام کرتا ہے؟ یہ ڈیٹا کو روز اینڈ کالمز میں الیکٹرانکلی یعنی ایک اسپریڈ شیٹ کے طور پہ جو ہے الیکٹرانکلی ان کو اسٹور کرتا ہے۔ یہ یوزر کو اجازت دیتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو آسانی کے ساتھ مینیج کرے۔ ان اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرز کے تھرو آپ بجٹ بنا سکتے ہو، بیلنس شیٹس بنا سکتے ہو اور مختلف قسم کے کام اس سے کروا سکتے ہو۔ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ٹیبولر فارم میں ہوتا ہے، یعنی ٹیبلز کی صورت میں ہوتا ہے، روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں، اس میں جو روز ہوتے ہیں ان کو 1 2 3 کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے اور جو کالمز ہوتے ہیں ان کو ABC وغیرہ کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایکسل کی ایک اسکرین دکھا دیتا ہوں، یہ ایکسل ایم ایس ایکسل کا انٹرفیس ہے۔ اس میں جو روز ہے یہ روز کہلاتے ہیں۔ یہ روز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس پہ لیبل لگے ہوئے ہیں 1 2 3، اس جو ہے ان پہ لیبلز لگائے ہوئے ہیں، اور جو کالمز ہیں ان کو کالمز کہا جاتا ہے۔ ان کالمز کو ABC کے ساتھ ڈینوٹ کیا گیا ہے، اور جو آپ کو یہ انٹرسیکشن نظر آتی ہے جہاں پہ روز اینڈ کالمز ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں تو وہاں اس انٹرسیکشن کو ہم سیل کہتے ہیں۔ اب یہ روز اینڈ کالمز ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیل ہیں۔ ان سیل میں یا تو نومیرک ڈیٹا آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ ڈیٹا اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں، دونوں ڈیٹا آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ پرپز آف اسپریڈ شیٹ۔ اسپریڈ شیٹ آج کل بہت ہی پاپولر اور پاورفل بزنس ٹول بن گیا ہے۔ یہ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کو بہت سی ویلیوبل انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ آپ ڈیٹا کے ساتھ بہت اس میں جو ہے کیلکولیشن وغیرہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ پرپسز ہے، ایک یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بجٹنگ میں، کسٹمر انفارمیشن اور بھی مختلف کاموں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس میں مختلف قسم کے کیلکولیشن کر سکو۔ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے، فارمولاز کے تھرو آپ کر سکتے ہو۔ اس میں اپنے بہت زیادہ بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ آسانی سے کیلکولیشن کر سکتے ہو۔ اس میں آپ ڈیٹا کو ارینج کر سکتے ہیں، ری ارینج کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے طریقوں سے آپ اس کو سارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نومیرک ڈیٹا چارٹس اور گرافس کی صورت میں شو کرتا ہے۔ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ایکسل۔ ایکسل بھی ایک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے جس میں ڈیٹا کو روز اینڈ کالمز میں ہم اسٹور کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مائکروسافٹ آفس کا ایک حصہ ہے اس سویٹ کا اور مائکروسافٹ کمپنی نے بنایا ہے، تو اس کو عام طور پہ مائکروسافٹ ایکسل کہا جاتا ہے یا ایم ایس ایکسل کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ فیچرز ہیں، ایک تو یہ بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے، آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے آپ کو ایک
خوبصورت طریقے سے اور آسان طریقے سے ڈسپلے کی گئی ہے جو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے، آپ اس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں۔ جو پرانے ورژن تھے 97 یا 2003 ورژن تک آپ کے پاس جو ہے 256 کالمز ہوتے تھے اور 65,536 روز ہوتے تھے جس میں آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے تھے۔ اس میں بلٹ ان فنکشنز ہے، اس میں ڈیٹا کو آپ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سے چارٹس ملتے ہیں جیسے بار چارٹ، پائی چارٹ، کالم چارٹ، لائن چارٹ وغیرہ۔ انشاءاللہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں آٹو فل، آٹو کریکٹ، آٹو فارمیٹ فیچرز بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ آٹو فل کیا ہے، آٹو کریکٹ، آٹو فارمیٹ فیچرز، یہ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ جب آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آٹو فل کہا جاتا ہے، اس کو آٹو کریکٹ کہا جاتا ہے اور یہ آٹو فارمیٹ فیچر ہے۔ ورک بک اینڈ ورک شیٹ، ورک بک اور ورک شیٹ۔ مائکروسافٹ آفس میں جو فائل ہوتا ہے اس فائل کو ورک بک کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ شیٹس ہوتے ہیں۔ کلک کریں گے تو آپ نئے شیٹس اس میں بنا سکتے ہو۔ ہم نے تو یہ پڑھ لیا ہے کہ ورک بک اس پورے فائل کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس ورک بک میں ہمارے ساتھ مختلف شیٹس ہوتے ہیں، یہ ایک شیٹ، دوسرا شیٹ، تیسرا شیٹ اور یہ چوتھا شیٹ، تو یہ مختلف اس میں شیٹس ہوتے ہیں، یہ دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسل اپلیکیشن کے ونڈو کے بارے میں اور اس میں جو فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔